بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام اسپیشل ایک ایپیسوڈ ہے جس میں میرے ساتھ دو اسکالر شریک ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں. میرے ساتھ ہندوستان کے ایک بہت مشہور عالم دین موجود ہیں. آپ کی اسپیشلٹی تقابل ادیان ہے اور دنیا بھر میں آپ اس سلسلے میں لیکچرز دیتے ہیں. مصروفیت آپ کی بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری درخواست پر آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں تشریف لائے پروگرام میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. ناظرین، میرے دوسرے مہمان جو ہیں وہ قرآن اور حدیث پر ان کا کام ہے. کافی تحقیقی کام کیا ہے، بڑی گہری نظر ہے. آپ کی 2 کتب بھی شائع ہو چکی ہیں اور آپ مختلف پروگرامز میں ان کو بھی اکثر دیکھتے رہتے ہیں. بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں. جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متفرق قسم کے سوالات کریں گے اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق گفتگو کریں گے. میرا ڈاکٹر صاحب سے ابتدائی سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، امت مسلمہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو چیلنجز ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے مسلمانوں کو جو پیش آ رہا ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میری نظر میں جو سب سے بڑا چیلنج آج ہے وہ ہے میڈیا. آج میڈیا از دا موسٹ پاورفل ویپن. آج سب سے پاورفل ویپن دنیا میں میڈیا ہے. ٹھیک ہے. وہ بلیک کو وائٹ کر سکتا ہے، ڈے کو نائٹ کر سکتا ہے، ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے. اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، اسلامک مذہب دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کو نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ غلط فہمیوں کا جواب دیں اور اسے دور کریں. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں میڈیا سب سے بڑا چیلنج ہے تو میڈیا سب سے بڑی اپرچونٹی بھی تو ہے آن دی ادر ہینڈ. تو اس اپرچونٹی کو ہم خود اسے ایکسپلائٹ نہیں اسے ہم یوز نہیں کر رہے تو ہماری مسٹیک ہے نا. چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ غلط یا صحیح. چیلنج ہے مطلب ہمارے چیلنج ہے نا، تو ہم کو میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. اسلام کے خلاف ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہم مسلمان صحیح طریقے استعمال نہیں کر رہے. تو میڈیا جیسا میں نے کہا ہے دا موسٹ پاورفل ویپن. اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ، ہیرو انٹو ولن، ولن انٹو ہیرو. تو جب میڈیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائے جا رہے، ہم اس کا مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. ان کا جو لیول ہے ماشاءاللہ اتنا عمدہ ہے جہاں تک میڈیا کا سوال ہے، اور ہمارا لیول بہت کم ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اسلام کے خلاف، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. تو چیلنج ہے نا. حافظ صاحب، کیا یہ صرف میڈیا ہے ہمارا چیلنج؟ مطلب ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم خود بہت زیادہ دور ہیں، ہماری علمی سطح بہت کم ہے اور بہت میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا بھی ایک بہت اہم ٹول ہے جس کے ذریعے آپ کے نظریات ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، آپ کے افکار دوسری قوموں تک پہنچتے ہیں. لیکن امت مسلمہ کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت علمی سطح کے اوپر اس مقام کے اوپر موجود نہیں ہے جس سطح کے اوپر آج سے کوئی 500 سال 700 سال پہلے ہوا کرتی تھی. رنائسنس کے بعد جو ہے یورپ نے اور امریکہ نے اور دیگر اقوام نے جو ہے بہت زیادہ ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں. لیکن مسلمان نہ تو ٹیکنالوجیکل دنیا کے اندر جو ہے ترقی کر سکے ہیں اور نہ ہی اپنے مذہب کی صحیح معنوں میں روٹس کو اور اس کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں ان کے ایک غفلت بھی ہے. اور بعد ازاں جو میڈیا کی ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے اندر بھی مسلمان جو ہے نئے چیلنجز کو کوپ کرنے سے قاصر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ بالکل بجا ہے کہ میڈیا سے زیادہ بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اگنورنس کو بریکٹ کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی لا علمی سیکولر اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے جو امت مسلمہ کو اس وقت درپیش ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ میڈیا کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سب سے بڑی خرابی نہیں ہے امت مسلمہ میں کہ ہمارا آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہم لوگ مختلف سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم لوگ متحد نہیں ہیں. دیکھیں یہ بات یہ جب آپ چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس میں پرائرٹیز کے ساتھ ساتھ بہت مختلف چیلنجز سامنے آتے ہیں. یقیناً جو آپ کی سیکٹیرینزم یا سیکشنلزم ہے یہ بھی امت مسلمہ کا بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن دکھ اور تاسو کی بات ہے قرون اولیٰ کے بعد اس سیکٹیرینزم میں اور جو سیکٹس بنے ہیں امت میں ان میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم اس اصل کی طرف واپس آ جائیں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. تو ہم ان چیلنجز کو کوپ کر سکتے ہیں اور فرقہ واریت میں بھی قابو پا سکتے ہیں اور اپنے علمی اثاثے کو بھی حاصل کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب کچھ آپ اس میں ایڈ کریں گے؟ جو مسلمان میں ڈرا بیک ہے، ایک ڈرا بیک الگ ہوتا ہے، چیلنج الگ ہوتا ہے، کیونکہ انگریزی لفظ ہے. بالکل بالکل. ڈرا بیک کیا ہے تو میں کہوں گا سب سے بڑا ڈرا بیک آج مسلمانوں میں ہے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے. قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہے عملی طور کے اوپر. پہلے ہم دیکھیں گے مسلمان عروج پہ تھے. جب یورپ کہتی تھی ڈارک ایجز 8 to the 12th century، کہتے تھے ڈارک ایجز، ڈارک فار دی یورپین. سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ہم اتنے آگے تھے. آپ پہلے جیسا حافظ صاحب نے کہا 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہم قرآن و حدیث سے قریب تھے. اور کیا وجہ ہوئی ڈاکٹر صاحب، کیوں دور ہو گئے؟ دور ہو گئے کیونکہ ہم مسلمان کو سب سے پہلا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. مسلمان الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بہت کم انہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں. اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم اور قریب ہوئیں گے قرآن اور سننا کے، اور ہم واپس سے دنیا کے عروج پہ رہیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن سے دوری ہے، ہماری علم سے جو دوری ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تقلید ہے؟ یعنی کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو اور حدیث کو یا سنت کو اتنی پریورٹی نہیں دیتے جتنے ہم اپنے ائمہ کو دیتے ہیں. کیا یہ وجہ ہے یا یہ وجہ کوئی نہیں ہے؟ ائمہ الحمدللہ سارے ائمہ جتنے بھی آئے، ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اللہ کی رحمت سب پہ ہو، وہ لوگ کو اسلام کے قریب لے کے آنے کے لیے آئے الحمدللہ. وہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ آئے تھے کہ امت کو بانٹنے کے لیے. وہ غلطی ان کے ہمیں فالوورز میں کہ ہم انہیں سمجھ نہیں پائے. اور چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو، میرے فتوے کو مارو دیوال پہ. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ائمہ آئے تھے امت کو قرآن اور حدیث کے قریب لانے کے لیے، لیکن وہ ہم میں غلطیاں ہمیں سمجھ نہیں سکے. قرآن کی صاف آیت ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور ان لوگ کی بات مانو جن کے پاس علم ہے. لیکن ان میں اگر اختلاف ہے تو پھر سے اللہ اور اللہ کے رسول پہ جائیے. تو اسی لیے کیونکہ ہم سمجھتے نہیں، اگر ہم قرآن میں کیا لکھا ہے جانتے تھے اور حدیث میں کیا لکھا ہے جانتے تھے تو پھر پرابلم ہی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ہم نہیں جانتے، جو بھی کوئی مولانا کہہ دیا تو ہم اس کی آنکھ بند کر کے بات مان لیتے. تو اگر ہم جانیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول کے حدیث کو، صحیح حدیث کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ میجورٹی آف دا پرابلم ول بی سالوڈ. ہمارا جو آج کا جو نوجوان ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بڑا معذرت خانہ ہے. بڑا وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن پہ رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی جو مغرب کہہ رہا ہے، جو دوسری اقوام کہہ رہی ہیں، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے ہماری. یہ کیوں ہے؟ یہ بھی علم کی کمی ہی ہے. بیکاز اپولوجیٹک اپروچ ہے کہ وہ خود نہیں جانتے دین اتنا پاورفل ہے. اگر وہ دین کے بارے میں جانیں تو جواب دے سکیں گے. جب باقی کے لوگ جب اسلام میں نکتہ چین نکالتے ہیں، ہمارے نوجوان پڑھے ہی نہیں اسلام کے بارے میں، اسی لیے دے فیل اپولوجیٹک، دے فیل شائی ٹو کال دیم سیلف مسلمس. وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ مسلم ہیں. تو اسی لیے اگر علم انہیں ہو قرآن اور صحیح حدیث کا تو انشاءاللہ اکثر جتنے آج کے پرابلمز وہ سالو ہو جائیں گے. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اپولوجیٹک اپروچ ہے، جو ہمارا جو زوال ہے، اس میں خود علماء کا کتنا بڑا رول ہے، کتنا کردار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو ممبر جو ہے وہ بہت بڑی پاورفل اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم علماء کو دیا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں اعتبار سے اس کے اندر ڈرا بیک آ رہا ہے کہ عام طور پہ پبلک جو ہے جمعے کے خطبے کو یا دیگر دروس کو اس طرح پرائرٹی نہیں دے رہی جتنا اپنے مادی کاموں کو جو ہے اتنا پرائرٹی دے رہی ہے. دوسری بات ہے کچھ کمیونیکیشن کے بیریئرز بھی آ گئے ہیں. مدارس کا نظام تعلیم ہو رہا ہے، اس کے اندر سیکولر ایلیمنٹ جو ہے موجود نہیں ہے. سیکولر اداروں کے اندر جو ہے مذہبی ایلیمنٹ موجود نہیں. کمیونیکیشن کا ایک بیریئر ہے اور غلط پرسیپشن جو ہے علماء اور پبلک کے درمیان موجود ہیں. ونس اگر یہ کمیونیکیشن بیریئر ہم اوور کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، علماء جو ہے قرآن و سنت کا اصل میسیج کو لوگوں تک کنوے کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی کمیونیکیشن سکلز کو صحیح طرح سمجھ لیں، اپنی کمیونیکیشن کو جو ہے لسنر اورینٹڈ بنا لیں بجائے سورس اورینٹڈ کے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہم اس چیلنج کو اوور کم کر سکتے ہیں.
اور مساجد جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگرچہ تمام کی تمام تو نہیں کر رہی، لیکن بہرحال اسکلفل علماء بھی موجود ہیں جو کمیونیکیشن کو بھی سمجھتے ہیں، عصر حاضر کے ایشوز کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل بات کریں تو علماء جو ہیں ان کو عہد جدید کے بعض تقاضوں کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ ہونا چاہیے اپنی گفتگو اور جو کہ وہ نہیں ہے، جو کہ کئی مقامات پہ اس لیے نہیں ہے کہ سیکولر ایلیمنٹ جو ہے ان کے مدارس میں موجود نہیں ہے، کمیونیکیشن اسٹڈیز بھی موجود نہیں ہیں، لنگوسٹک کئی اسکلز بھی وہاں پہ جو ان کو لیک کر رہی ہیں. اگر ان کو یہ چیزیں مل جائیں تو ان کا قرآن و سنت کا جو وزڈم سے بھرا ہوا نالج وہ تو ہے، انہیں کمیونیکیشن اسکلز مل جائیں، یہ قرآن و سنت کا پلیٹ فارم وہ سیدھا ممبر رسول سے جو ہے اس کو عصر حاضر کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، اسے ڈسیمینیٹ کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے چیلنجز جو ہیں ان کو اوور کم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کمنگ ٹو دا اوریجنل پوائنٹ، میڈیا کی ہم نے شروع میں بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، یہ جو مغربی جو طاقتیں ہیں، جو دوسری اقوام ہیں، میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں اسلام کے خلاف، آپ چونکہ اس کے اسپیشلٹی ہے آپ کی، کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں زیادہ اور اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی دیکھو اسلام کا تو یہ والا پکچر ہے، وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں؟ ایسے کئی پوائنٹس ہیں. فار ایگزامپل میری کتاب ہے دا 20 موسٹ کامن کویشچن آسکڈ بائی نان مسلمس، اور میں کہتا ہوں کہ یہ 20 کامن کویشچنز ایک غیر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتی ہے. نمبر 1 آج کی تاریخ میں، جیسا میں کہہ رہا تھا، جو لفظ سب سے زیادہ جس کے بارے میں غلط فہمی ہے وہ ہے لفظ جہاد. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ جہاد کا آپ نے ایکسپلین کیا، ذرا مجھے اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ جہاد جو اوریجنل اسپرٹ میں جو جہاد ہے وہ کن صورتوں میں ہوگا؟ یعنی آپ ڈیفنس کے لیے جہاد کریں گے، ظلم کے خلاف کریں گے، کیا اوفینسو بھی کر سکتے ہیں آپ؟ جہاد کی معنی جد و جہد. اچھا، قتال کو اگر ہم لے لیں تو قتال الگ ہے. قتال مطلب قتل کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی جہاد میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاد کی معنی جد و جہد. ایک معمولی کا دوں گا مثال میں، کہ مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم جد و جہد کر رہا ہے ایگزام میں پاس کرنے کو، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. وہ بھی جہاد ہے. قرآن کی آیت ہے کہ غیر مسلمان بھی جہاد کرتے ہیں، غیر مسلمان بھی جہاد کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے. آپ ریفرنس دیجیے گا. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں لکھا ہے کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. نیکسٹ ورس سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15، لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے، لفظ جہاد، جہاد کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے سے جو اللہ کے علاوہ ہے، جس کا آپ کو علم نہیں، مطلب شرک کرنے پہ مجبور کرے، تو ان کی بات مت مانو. تو یہاں ذکر ہو رہا ہے غیر مسلمان والدین اپنے بچوں کا. اور اس کا اور ایک جگہ ریفرنس ہے سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں وہی کہا گیا ہے کہ انسان اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. لیکن آپ کے والدین اگر جہاد کرے آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تو یہاں یہ جہاد یہ ہوتا ہے جہاد فی سبیل شیطان، جہاد فی سبیل اللہ ہے، شیطان کے راستے میں، فی سبیل شیطان، ٹھیک، دونوں جہاد ہے. لیکن عام طور پہ جب ہم جہاد کہتے ہیں مانا جاتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، unless in context it's proven otherwise. کانٹیکس میں اگر مثال کے طور پر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، یہ جہاد فی سبیل شیطان ہے. تو اسی طور سے لوگ کو غلط فہمی کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ جب یہ لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اور یہ مسلمان کرتے ہیں. آپ کا جو پہلے سوال تھا قتال ایک ٹائپ کا جہاد ہے، ٹھیک، جس کے اندر ہم جنگ پہ جا رہے، ٹھیک ہے، اور ظلم کے خلاف یا سیلف ڈیفنس میں یا حق کو ثابت کرنے کے لیے. تو اگر اس میں قتل شامل ہوتا ہے جہاد میں تو یہ قتال ہوتا ہے، اور اگر قرآن حدیث کے روشنی میں تو جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا حافظ صاحب، اس میں آپ کا بھی اوپینین چاہوں گا کہ جو میں اسپیسیفکلی قتال کے بارے میں بات کر رہا ہوں، قتال کن صورتوں میں ہی ہوگا جائز؟ یعنی اگر مسلمان قتال کے لیے نکلتا ہے تو وہ کون سی صورتیں ہوں گی؟ دیکھیں جی، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو کافی ساری جو ہے نا اس میں ایسی مقامات آتے ہیں جہاں پہ قتال کی اجازت دی گئی ہے. جی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب مسلمان مظلوم ہوں تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے نا کوئی اور رستہ نہ مل رہا ہو اپنے جذبات کو ریفلیکٹ کرنے کا، یا ان کو عبادت کا بھی موقع نہ مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے جو ہے نا قتال کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بھی کی ہے کہ اسی آیت کے اندر آگے جا کے
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. اگر کسی بندے کو زبردستی اسے گھر سے باہر نکالا جا رہا ہو اور وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، یعنی اس اپنے ڈیفینس میں ریٹیلیٹ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا اس کو جہاد کرنے کی جو ہے نا اجازت دی گئی ہے. ٹھیک. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. ایک ایسا خطہ جہاں پہ مسلمان مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، ویک ہیں، اور ان کے بنیادی ریلیجیس رائٹ سے ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، اور باہر سے کوئی بندہ آتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے، تو بندہ جو درست کر رہا ہوتا ہے اس کو اس جہاد کی اجازت دی گئی ہے. پھر یہ سارے کا سارے جہاد کے بعد پروگریسو جہاد اس وقت جائز ہے جب خلافت اسلامیہ کا انسٹیٹیوٹ جو قائم ہو چکا ہو، جس کو آپ نے اوفینسو کہا ہے، میں اس کو پروگریسو کے لفظوں کے ساتھ اس کو ذکر کرتا ہوں. وہ اس وقت جائز ہے سلطنت اسلامیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا آ چکی، خلافت قائم ہو چکی ہو، اگرچہ پوری ہسٹری کے اندر اس پہ علماء کے دو ورژن رہے ہیں. ایک علماء کا ہمیشہ یہ ورژن رہا کہ یہ پروگریسو نہیں ہوتا، لیکن خلافت راشدہ کے اندر یہ بات جو ہے نا دو شرطوں کے ساتھ جہاد کو کیا گیا ہے. پہلی بات ہے ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم قتال نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے اگر وہ جزیہ دیتے ہیں اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسلامی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، پیس ٹریٹی کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے خلاف جو ہے نا تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ دونوں صورتوں کے بعد وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی مسلمانوں کا پیس ٹریٹی کرنے میں مادہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس علاقے کے اندر ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو وہاں پہ پہنچانے کے لیے پروگریسو جہاد جو ہے نا اس کی بھی اسلام میں گنجائش موجود ہے. علماء کے ورژن کے مطابق جس کی میں تائید کرتا ہوں، جس کی تائید صورت توبہ کی سایہ سے ہوتی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. کہ تم قتال کرو اہل کتاب سے اس وقت تک جس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ہے نا وہ حرام تسلیم نہیں کرتے. لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہ وائلنٹ ہیں. ہاں اگر اس حافظ صاحب ذرا سا میں انٹرپٹ کروں گا، یہ جو آپ نے آیت پڑھی عین یدیم وہم صاغرون، یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھی یا یہ فار ایور؟ یہ فار ایور رہے گی. لیکن اگر خلافت اسلامیہ کا انسٹیٹیوٹ ہو اور باقاعدہ طور مسلمانوں کی خلافت اور مرکزیت قائم ہو تو اس صورت میں یہ جو ہے نا اگر وہ اتھارٹی اس بات کو پروموٹ کرتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی. خلافت راشدہ میں بھی ہوا ہے، آفٹر ورڈز بھی ہوا ہے، اور یہ جاری رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ورژن حافظ صاحب دے رہے ہیں اس سے تو ایک جبر کا پہلو نکل کے آ رہا ہے سامنے. مطلب یعنی کہ ایک ریاست ہے اسلام، فرض کر لیتے ہیں خلافت قائم ہو گئی ہے، بڑی پیسفل ریاست ہے، اور آپ کے ساتھ ایک اور دوسری ریاست ہے جہاں پر اپیرنٹ وہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بڑا انصاف کا معاملہ ہے، لیکن وہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تو آپ انہیں یہ جو دو آپشن حافظ صاحب نے بتایا وہ دو آپشن دیں گے اور وہ نہیں مان رہے تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے سنا حافظ صاحب نے کہا کہ دو آپشن کے علاوہ کہا کہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم ہو رہا ہے، آپ نے سنے نا برابر. نہیں میں سمجھ گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں ظلم ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے ان کو چھٹکارا پانے کے لیے وہ تو کلیئر ہے کہ ظلم سے، لیکن اگر لیٹ سے وہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم وہ دو آپشن دیں، اور دو آپشن وہ اگر نہ مانے تو ہم جو ہے مثال کے طور پہ کئی وہاں کے رہنے والے خود دعوت دیتے ہیں اسلامک ملکوں کو کہ آ کے آپ ادھر آؤ ٹھیک اور ہمیں بچاؤ، تو سرحد میں جا سکتے. تو کانٹیکٹ دیکھنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیا حالات ہے. اور جو سید نے کہا کہ ظلم کو نکالنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے ظلم کی تو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ریاست میں ظلم نہیں ہو رہا ہے جی ہاں، لیکن وہ آپ کے نہ تو مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ آپ کو کوئی جزیہ دینے کو تیار ہیں، تو کیا آپ ان کے خلاف کوئی تو آپ اگر دعوتی کام پھیلاتے ہیں جی اور مان لو وہ آپ کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ہمارا پھیلانے کا اور آپ ہمیں روک رہے. اب آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی آپ نے جو فرمایا تھا اس سے پہلے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو مغربی میڈیا کی طرف سے جو سب سے ایک امپورٹنٹ جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، جو مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے، وہ جہاد ہے. اچھا، اس سلسلے میں مغرب جو ہے وہ ہمیں سورہ توبہ کے حوالے دیتا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے جی سورہ توبہ میں تو دیکھیں جی آپ کا ایک معاہدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جی معاہدہ ان کے ساتھ ختم کر دو. اور پھر میں اس کانٹیکسٹ کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں ابھی، پھر آپ کانٹیکسٹ پورا بتائیے گا. معاہدہ آپ نے توڑ دیا اور معاہدہ توڑنے کے بعد آپ نے کہا جہاں ان کو پاؤ کافروں کو مار دو. اس کو ذرا واضح کیجیے. نہیں، مغربی جو ملک ہے یا میڈیا ہے وہ یہ کہتی ہے
کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ مار دو، ان کا قتل کرو. قتل کر دو. اگر ہندو کہہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کافر مطلب بریکٹ میں ہندو لوگ کو قتل کرو. ویسٹرن میڈیا بولتی تو بولتے ویسٹرن اس کو کرسچن کو قتل کرو. یہ حوالہ دیتی ہے اور دیتی ہے حوالہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور آپ اگر کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 اور پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس اگر آپ ورس نمبر 1 سے پڑھتے ہیں تو there was a معاہدہ, there was a treaty between the Muslims and the mushriks. ان کے درمیان ایک پیس ٹریٹی تھی اور یہ پیس ٹریٹی کو ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ورس نمبر 5 میں کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اینیمیز, وہ دشمن کافر آئیں گے تو ان کا قتل کرو. آج کی تاریخ میں کوئی بھی جنگ کے میدان کی ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج کوئی بھی جنگ میں جا رہا ہے تو آرمی جنرل اپنے جو سپاہی لوگ کو یہ کہے گا کہ دشمن آئیں گے تو مارو, دشمن ہے تو بھاگ جاؤ. تو یہ ٹو انکریج دیم, ہمت افزائی کرنے کے لیے ایک کانٹیکس میں, لیکن آؤٹ آف کانٹیکس کہا جا رہا ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر امریکہ اور ویتنام کا وار ہو رہا ہے تو امریکہ کے پریسیڈنٹ یا سپہ سالار یہ کہیں گے امریکن سولجر سے کہ ویتنامیز کو جہاں بھی ہم پائیں گے قتل کرو. لیکن جنگ کے میدان میں آؤٹ آف کانٹیکس میں کہوں گا تو ایسا لگے گا یہ تو بچر کسائی ہے وہ. لیکن ان کانٹیکس بالکل صحیح ہے. لیکن اکثر مثال کے طور پہ ارون شوری انڈیا میں وہ کتاب لکھتا ہے ورلڈ آف فتواز, اس میں یہ کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 اور پھر جم مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ. کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. ورس نمبر 6 میں کہا گیا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے کہ اگر دشمن کافر مشرک امن چاہتے تو انہیں چھوڑو مت دو, ان کو ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ, محفوظ جگہ پہ, تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. اسکارٹ دیم ٹو اے پلیس آف سیکورٹی. اگر آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپہ سالار کہیں گا کہ چھوڑ دو انہیں, یہاں لکھا ہے کہ ان کو اسکارٹ کرو, ان کو محفوظ, ان کو لے کے جاؤ, اسکارٹ کرو ایسی جگہ جہاں پہ محفوظ ہے. اس کا مطلب کہ اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن میں قتال کے بارے میں, اس آیت کے بعد لکھا ہے کہ امن از بیٹر, پیس از بیٹر. چاہے آپ سورہ انفال کی لو, چاہے سورہ توبہ کی لو, اکثر جہاں بھی قرآن میں قتال کا آتا ہے ذکر اس کے بعد آتا ہے امن از بیٹر. اس میں بھی قتل کرنے کا لکھا ہے کہ امن از بیٹر. تو یہ اکثر جب کوٹ کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں. دوسرا کیا پوائنٹ جو عام طور پر بتایا جاتا ہے, ایک تو جہاد آپ نے کلیریفائی کر دیا, تو میری کتاب ہے جس میں جو 20 موسٹ کامن کویشچن, اس میں نمبر 1 پہ جہاد آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے مسلمز آر کالڈ ایز ٹیررسٹ, مسلمز آر کالڈ ایز فنڈامنٹلسٹ, مسلمز آر کالڈ ایز ایکسٹریمسٹ. پھر اس کے اندر آگے جائیں گے تو ان لوگ الزام دیتے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. یہ ابھی ٹاپ 4-5 پہ ہو گیا. جو 9/11 کے بعد, 9/11 کے پہلے ٹاپ آف دا چارٹس تھا کہ اسلام میں مسلمان مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے, پولیگیمی. یہ نمبر 1 تھا 9/11 کے پہلے, اور یہ سب نیچے آتے تھے. لیکن جیسا ٹاپ آف دا چارٹ چینج ہوتے رہتا ہے تو یہ بھی نیچے آ گیا ہے. تو اس طریقے سے کیوں اسلام میں خواتین کو حجاب کیا جاتا ہے, یہ خواتین کے اوپر ظلم ہے یا ان کا الزام ہے اسلام پہ. پھر کہا جاتا ہے کہ وائی از دیر ناٹ جسٹس فار دا وومن. پھر آپ آگے بڑھیں گے تو آتا ہے کہ اسلام جب کہتا ہے کہ مذہب ساری انسانیت کے لیے, تو غیر مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں. پھر میڈیا یہ کہتی ہے کہ اگر اسلام شرک کے خلاف ہے, بت پرستی کے خلاف ہے, مورتی پوجا کے خلاف ہے, تو مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے. اس کے سارے جواب ہے. ٹھیک, بعد میں آگے اور ہے. جی میں سمجھ گیا. میں بلکہ ابھی آپ ہی کے اس جو جواب سے ایک اور چیز, آپ نے ابھی عورتوں کے حجاب کے بارے میں بات کی. ڈاکٹر صاحب 2 اوپینین موجود ہیں امت مسلمہ کے اسکالرز میں. ایک وہ ہیں کہ جو چہرہ جو ہے وہ اس کو حجاب میں شامل نہیں کرتے, دوسرے ایسے اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں جو چہرہ ہے وہ حجاب میں ہے. آپ کس رائے کو مانتے ہیں؟ نقاب چہرہ ڈھانکنا میں اختلاف ہے, چہرے ڈھانکنے میں اختلاف ہے علماء میں. ٹھیک ہے, دیگر فرقے کے علماء میں نے وہی فرقے کے علماء کے اندر اختلاف ہے. ٹھیک ہے, اس میں اختلاف ہے اور اختلاف رہیں گا. ٹھیک ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں
کہ چہرہ ڈھانکنا فرض ہے, نقاب فرض ہے عورتوں کے, فرض کہتے ہیں فرض. ٹھیک, کچھ اسکالرس کہتے ہیں فرض نہیں, رائٹ, اس میں اختلاف ہے. اکثر اسکالرس کہتے ہیں کہ فرض ہے, لیکن شیخ ناصرالدین البانی کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں, اور وہ کئی دلیل دیتے قرآن و حدیث سے کہ قرآن, کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا کہ چہرہ ڈھکنا چاہیے, اور کوئی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اور جو باقی علماء جو ریفرنس دیتے ہیں اس کا اس نے جواب دیا. تو دونوں گروہ کے علماء کو پڑھنے کے بعد میری ذاتی رائے ہے کہ میں مانتا ہوں شیخ ناصرالدین البانی کی رائے میں کہ نقاب فرض نہیں ہے. لیکن اکثر اسکالرز یہ کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نقاب کر رہے ہیں, نئے نقاب کرنے والے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے, اور جو نقاب کر رہے نئے نقاب کرنے والے کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. اختلاف ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ آئی بلیو مور ان دا اوپینین آف شیخ ناصرالدین البانی, لیکن دوسرے اوپینین کی بھی عزت کرتا ہوں. صحیح. ایک حافظ صاحب, ذرا آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں جب ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں, سنت کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر میں ایک مسواک کو جی سنت کہا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اب مسواک اگر ایک شخص کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے, کوئی نہیں استعمال کرتا تو ہم اس کو تنقید نہیں کر سکتے. لیکن جیسے داڑھی ہے, اب کیا سنت کے اندر بھی درجے ہیں یا کیا ہے؟ مطلب داڑھی کا لیول کچھ اور ہے اور مسواک کا لیول کچھ اور ہے, یا یہ فرض اور نفل ہی ہے؟ بات یہ کہ سنت جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم ہے. جی, ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی اور آپ کے تمام اعمال سنت کی ڈیفینیشن کے نیچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فردر اس میں دو حصے ہیں. جی, ایک وہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رسول اللہ نے انکریج کیا ہے, لیکن اس کے لیے وجوب کے جو ہے نا اشارات استعمال نہیں کیے, اور دوسرے ایسے کام ہے جن کو آپ نے پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تقیید کی اور ان کے لیے آپ نے کمانڈ دی. داڑھی جو ہے نا ان سنتوں میں شامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی کمانڈ دی ہے. اچھا, ایک اس میں ذرا میں حافظ صاحب یہ پوچھوں گا, یہ جو واجب کی جو آپ نے لفظ استعمال کیا وجوب کا, یہ جو واجب کا لفظ ہے یہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ فقہ کی اصطلاح ہے. بالکل بالکل فقہی اصطلاح ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز یا فرض تھا یا نفل, تھوڑی بات یا فرض ہے نفل. میں فرض اور واجب کو سنونیم کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہوں. اچھا, عام طور پر فقہاء یہ بات کرتے ہیں کہ جو چیز احادیث کے ذریعے ثابت ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے, اور جو قرآن کے ذریعے ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے. ویسے میں یہ نہیں سمجھتا قرآن کی نص مل رہی ہے تو فرض وہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو سننا میں دونوں واجب اور فرض میں سمجھتا ہوں جو چیز قرآن سے ثابت ہو یا سنت نبی علیہ السلام سے ثابت ہو اور اس میں حکم کا قرینہ موجود ہو اور رسول اللہ تقید کی ہو, وہ اس طرح فرض ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات میں فرضیت کا پہلو پایا جاتا ہے. اور اگر ساتھ رسول اللہ اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر جیسے تنبیہ کا بھی لفظ استعمال کیا ہو آپ نے, یعنی تقید بھی وعید ہو تو تنبیہ ہو, تو پھر اس کی جو فرضیت ہے اس میں بدیع قطعیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کے لیے جو ہے نا کافی سارے الفاظ مختلف حدیث میں استعمال کیے ہیں, جن میں معاف کرنے کا لفظ بھی ہے, چھوڑ دینے کا لفظ بھی ہے, اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بھی روایت کی کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم داڑھیوں کو چھوڑ دیں اور مونچھوں کو جب پست کریں. تو جب ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کے اعمال دیکھتے ہیں. اچھا, ایک منٹ, آپ نے الفاظ بتائے, اب میں مسواک کے بارے میں آپ کے الفاظ بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی دقت کا نہ پتہ نہ اندیشہ ہوتا تو میں مسواک کو لازم کر دیتا. آپ دیکھیں یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ واجب نہیں, کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ اگر مجھے امت کی دقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو واجب کرتا. گویا اگر رسول اللہ نے خود بتا دیا واجب نہیں. ٹھیک, اب رسول اللہ اگر یہ بات کہتے ہیں کہ لازم مسواک کو پکڑ لو اور مسواک کے بغیر کوئی نماز نہ پڑھو, اور ساتھ اگر اس طرح بھی الفاظ ایڈ کر دیتے ہیں کہ جو نماز مسواک کے بغیر پڑھے گا تو اس کی نماز جو نہیں ادا ہوگی, تو پھر اس میں فرضیت کے جو تھا ستارہ آ جانا تھا. لیکن جو رسول اللہ نے خود فرما دی مجھے اپنی امت کا احساس تھا کہ انہیں مشقت نہ ہو, اس لیے میں نے مسواک کے ذریعے واجب نہیں کیا, تو آپ گویا کہ آپ نے خود اس میں ریلیکسیشن دے دی ہے. داڑھی کے بارے میں آپ نے اس طرح کی ریلیکسیشن نہیں دی. ٹھیک, میں یہ بات سمجھتا ہوں بعض علماء نے جدید دور کے اندر اس طرح کی آراء دی ہیں کہ یہ علماء کے میں بتاتا ہوں بعض علماء نے اس طرح کی آراء دی ہیں کہ اس میں سنت کا پہلو موجود ہے. لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں مین اسٹریم کا اگر تھورولی اگر ہم اسٹڈی کریں تو مین اسٹریم کا کبھی کسی عالم دین نے نا اس کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھی کہ یہ صرف مستحب ہے یا صرف اس کا کرنا ثواب ہے, اس کے اندر وجوب کا پہلو نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, سنت فرض نفل یہ کیا ہے اور کس کو کس کیپیسٹی میں ہمیں دیکھنا چاہیے؟ سنت کی دو ٹائپ کی سنت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے لغوی سننا اور ایک ہوتا ہے فقہی سننا. لغوی سننا کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر ایک بار بھی کوئی چیز کی, ایک بار کی, 10 بار کی یا 50 بار کی, وہ سنت میں شامل ہوں گے, یا اللہ کے رسول نے کچھ کہا وہ سنت میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک, اور فقہی سنت مطلب مستحب مینس انکریجڈ. تو اسی لیے میں اکثر لفظ استعمال کرتا ہوں مستحب کا. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے,
ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کی تو سنت میں شامل ہوگا. لیکن وہ ہائر کیٹیگری آف سننا. تو سننا کی کیٹیگری ہوتے ٹوٹل اسلام میں ہے 5 کیٹیگری. سب سے اوپر آتا ہے فرض, پھر آتا ہے مستحب جو کرنا انکریجڈ ہے, تھرڈ آتا ہے مباح مطلب آپشنل, فورتھ آتا ہے مکروہ, ففتھ آتا ہے حرام. اچھا. تو اگر لغوی میں کہیں گے سننا تو وہ کوئی بھی 4 کیٹیگری میں آ سکتا ہے. فرض میں بھی آ سکتا ہے, مستحب میں بھی, مباح میں بھی اور مکروہ میں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی 5 بار, وہ فرض ہے, لیکن لغوی میں سننا بھی, لیکن فقی میں نہیں, فقی کے اندر فرض میں آئے گا. ٹھیک ٹھیک. جو مستحب ہے انکریجڈ وہ فقی سننا ہے. جیسے میں نے مسواک کی ایگزامپل, ہاں وہ مستحب ہے. پھر مستحب کے اندر درجے ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن لغوی سننا میں مباح. ٹھیک ہے. کرے تو بھی. داڑھی کو آپ کہاں کیٹیگرائز کریں گے؟ میں پہلے 5 کا کر دوں. رائٹ. کیا فرض کے اندر اگر آپ کو کرنا لازم ہے, کرے تو آپ کو پلس پوائنٹ ملے گا, نہیں کریں گے تو نیگیٹو پوائنٹ ملے گا. مستحب میں کرے تو پازیٹیو, نہیں کرے تو نو نیگیٹو. مباح میں کرے تو بھی نیگیٹو بھی نہیں, پازیٹیو بھی نہیں کرے تو بھی نیگیٹو نہیں, آپشنل. آپشنل ہے. فورتھ ہے مکروہ, کرے تو نو نیگیٹو, نہیں کرے تو پازیٹیو. رائٹ. اور حرام نہیں کرے تو پازیٹیو پوائنٹ ملیں گے, اور کریں گے تو نیگیٹو پوائنٹ. تو یہ 5 قسم کے ہے. ٹھیک. داڑھی کے اندر اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں, اکثر کہتے ہیں سننا, لیکن میرے علم کے حساب سے چاروں ائمہ نے کہا کہ داڑھی فرض ہے. فرض ہے. فرض ہے. اکثر علماء نے کہا فرض ہے. ٹھیک. کچھ علماء نے کہا کہ اٹ از مستحب, لیکن اکثر علماء نے کہا فرض ہے. ابھی فرض کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ رائٹ. فرض کے ڈیفینیشن میں اختلاف ہے. اگر ہم ڈسکشن کریں فرض کا ڈیفینیشن کیا, 10 گھنٹے بیٹھیں گے تو اس کے اوپر. تو جو لوگ 2 ٹائپ کے, جو اچھے اسکالرس کی بات کر رہا ہوں, باقی جو ماڈرن ہے ان کو بھول جاؤ. ٹھیک ہے. اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے کا حکم کیا کرنا چاہیے قرآن میں, وہ تو فرض میں آئے گا. جو اللہ کے رسول نے حکم کیا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے تو وہ فرض میں آ جائیں گا. یہ سیکنڈ کیٹیگری کے اسکالرس. فرسٹ کیٹیگری جو اور چاہتے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم کیا وہ تو فرض ہو گیا, اللہ کے رسول نے حکم کیا اور اس کے اعمال اس کے اپوزٹ نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ان نے نہیں کرنے کے لیے کچھ تو عذاب یا پنشمنٹ کیا تو فرض ہو گیا. تو جو اچھے جو اور صاحب اس کو ذرا واضح کیجیے گا, اس پوائنٹ کو ذرا. فرض کے 2 ہے تو ڈیفینیشن بہت قسم کی, ٹھیک ہے. لیکن جو 2 بیسٹ ڈیفینیشن ہے, ایک ہے کہ اللہ کے رسول جو کا فرض ہے وہ تو کس کو اختلاف نہیں. ایک ہے جو اللہ کے رسول نے حکم کیا اور اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کھڑے کے پانی مت پیو, ٹھیک ہے, لیکن حدیث ہے صحیح بخاری کی والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 519, اس میں کہا کہ اللہ کے رسول, حضرت علی کہتے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے. تو حکم ہے مت کھڑے کے پانی پیو, لیکن ایک عمل ہے کہ کھڑے کے پانی پیا, تو یہ آ جائے گا مستحب میں. بیٹھ کے پانی پینا مستحب ہے, کھڑے کے پانی پینا حرام نہیں, مکروہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر. ہاں بالکل کلیئر. تو اسی لیے حرام کے لیے جو ایک دم اسٹرکٹ مسلمان ہیں اور اسٹرکٹ اسکالر ہیں, وہ کہتے کہ جو اللہ نے حکم کیا وہ فرض ہو گیا, اور جو اللہ کے رسول نے حکم کیا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے